یہ اس وقت کی بات ہے جب میں چوتھی جماعت میں پڑھتی تھی۔ ہم دو بہن بھائی تھے، آپس میں بڑی محبت کرتے تھے۔ میرا نام فرا اور بھائی کا نام انور تھا۔ ہمارا بچپن پیاری ماں کے زیر سایہ بہت سکون آرام سے گزر رہا تھا۔ خوشنو بڑے دن تھے، ممتا کے گلاب ہمارے اطراف کھلے رہتے تھے۔ اچانک امی بیمار ہو گئیں اور 2 ماہ بعد اس دنیا سے چل بسیں۔ وہ ہم دونوں بچوں سے پیار کرتی تھی، ہمارے والد صاحب بھی ہم سے بہت پیار کرتے تھے۔ تقریباً 2 سال بعد والد صاحب نے دوسری شادی کر لی۔ ہم نادان تھے، اس دن سے بہت خوش ہوئے کہ نئی امی آ جائیں گی۔ ایک سجی سنوری دلہن بچوں کو کتنی دلکش لگتی ہے۔ ہمارے دلوں کو بھی یہ سجی ہوئی ماں بڑی پیاری لگی اور ہم دونوں تتلیوں کی طرح ان کے گرد منڈلانے لگے۔ والد صاحب نے انہیں سمجھا دیا تھا کہ بچے چھوٹے اور معصوم ہیں، ان کو ماں کا پیار دینا ہوگا، لہٰذا نئی ماں بھی ہم کو پیار کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، ہمارا ایک بھائی اور آ گیا۔ قدرتی امر ہے کہ ماں کی زیادہ توجہ اپنے لہتے جگر کی جانب رہنے لگی۔ رفتہ رفتہ ان کا رویہ تبدیل ہوتا گیا، وہ ہمارے لیے اجنبی بن گئیں۔ ہم دونوں بہن بھائی بہت پریشان رہنے لگے۔ وقت گزرتا رہا، امی کے 2 بیٹے اور آ گئے، ان کی سگی 3 اولادیں ہو گئیں۔ گھر ان کی چہکاریوں سے بھر گیا، ان کو ہماری ضرورت نہ رہی، لیکن ہم کو والدین اور گھر کی ضرورت تھی، بھلا اور کہاں جاتے۔ ماں کے سہارے ستم سہ کر بھی ان کے ساتھ رہنے پر مجبور تھے۔ میں بڑی ہو گئی اور سمجھدار تھی۔ گھر کا تمام کام ماں نے مجھ پر ڈال دیا۔ سارا دن میں کام کرتی، جو وقت بچتا تو کہتی کہ میرے بچے کے ساتھ کھیلو۔ وہ لڑکے شریر تھے، کھیل کھیل کے میرا سر پھاڑ دیتے تھے، کبھی گیند مار دیتے اور کبھی بلے سے ضربیں لگاتے۔ میں در سے بلبلا اٹھتی، مجھے پڑھائی کی تو فرصت ہی نہ ملتی تھی۔ ماں 1 منٹ فارغ نہ بیٹھتے دیکھتی تھی۔ ماں نے میرے ساتھ ایسا رویہ رکھا اور کہا کہ جو گھر میں آتا ہے نوکرانی سمجھتا ہے۔ تینوں سوتیلے بھائی ہر وقت حکم چلاتے، وہ مجھے سچ مچ ہادمہ ہی جانتے تھے، بات بات پر لاتیں ٹھوکریں مارتے۔ یہ منظر دیکھ کر میرا بھائی انور اندر اندر کڑتا اور جلتا تھا۔ ان دنوں وہ 9ویں جماعت کا طالب علم تھا، جبکہ میں اسکول سے اٹھا لی گئی۔ انور کو سخت اذیت ہوئی جب امی مجھے ذرا سی بات پر مارتی اور میں سسکتے ہوئے چپ چاپ مار کھاتی رہتی۔ میں ہر وقت سہمی رہتی۔ ایک دن تو ہمارے گھر میں قیامت برپا ہو گئی۔ اس دن جب انور اسکول سے گھر پہنچا تو بیٹھی رو رہی تھی اور تینوں چھوٹے بھائی مل کر مجھ کو مار رہے تھے۔ انور سے منظر دیکھا نہ گیا۔ پہلے تو اس نے منہ سے منع کیا، لیکن وہ بولے تمہیں کیا ہے، یہ ہماری نوکرانی ہے، ہم اس کو ماریں گے۔ امی نے بھی اپنے بیٹوں ہی کی طرفداری کی، تبھی انور کو غصہ آ گیا۔ سامنے ڈنڈا پڑا ہوا تھا جس سے سوتیلے بھائی میری ٹھکائی کیا کرتے تھے۔ انور نے وہ ڈنڈا اٹھا لیا اور امی کو خوب مارا۔ یہ چھوٹے بھائی درمیان میں آئے، ان کو بھی مارا۔ تبھی ماں شور مچاتی محلے والوں کے پاس چلی گئی۔ شام کو ابو دکان سے لوٹے، ماں نے رو رو کر برا حال کر لیا۔ میں نہ کہتی تھی کہ اس بدماش کو گھر میں نہ رکھو، آج نے اس کی یہ حرکت ہے تو کل کچھ اور بھی کر سکتا ہے۔ ابو اب امی کی باتوں پر اس طرح یقین کر لیتے جیسے ان پر کسی نے جادو کر دیا ہو۔ وہ ماں کے اکسانے پر انور کو کمرے سے باہر لائے اور روتی ہوئی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اس قدر مارا کہ میرا بھائی بے ہوش ہو گیا۔ میں بہن تھی، اپنے بھائی کو اس طرح بری طرح پیٹتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ابو کے پاؤں پڑ گئی، التجا کی کہ ابو جی اسے نہ مارے، بس کریں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ والد صاحب پر جیسے جنون سوار ہو چکا تھا، میری ایک نہ سنی اور دھکا دے کر بولے تم بھی دفع ہو جاؤ، اب انور جیسے بدکماش بیٹے کے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے انور کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور کہا اٹھو میرے پیارے بھائی اٹھو۔ انور کو ہوش آ گیا تو باپ بیٹے کو دھکے دینے لگا۔ وہ ان کے پیر پکڑے اور کہہ رہا تھا خدا کے لیے مجھے گھر سے نہ نکالیں، چاہے جتنا مارے، میں کہاں جاؤں گا، میری بہن سے مجھے جدا نہ کرے۔ والد نے ایک نہ سنی، بیٹے کو گھر سے باہر نکال کر دروازے کی کنڈی لگا لی۔ اس گھر کا در اب تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے۔ خالہ کلثوم ہمارے ساتھ والے گھر میں رہتی تھی، وہ ہم لوگوں کے دکھ سمجھتی تھی، کیونکہ مرحومہ سگی امی کی بہت اچھی سہیلی تھی۔ جب سے امی کا انتقال ہو گیا تھا، انہوں نے ہمارے گھر آنا جانا بند کر دیا تھا۔ ان کے 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ ان کو پتہ چلا تو انور کو کہا کہ تم ہمارے ساتھ رہو، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ بھائی دروازے کے باہر کھڑا رہا تھا اور اس کو بازو سے پکڑ کر گھر میں لے گئے۔ اس وقت تو انور خالہ کلثوم کے گھر چلا گیا، مگر یہ اس کا مستقبل ٹھکانہ نہیں تھا۔
وہ ایک ہفتہ بمشکل ان کے گھر رہا۔ ایک روز دوپہر کو جب سب سوئے ہوئے تھے تو انور نے اپنے کپڑے اٹھائے اور نہ جانے راستے پر چلا گیا۔ میرے پاس صرف 50 روپے تھے۔ میں نے اس کے کپڑوں کے بیگ میں ڈال کر خالہ کی بیٹی کو بیگ دے دیا تھا۔ مجھے یہ بھی پتا نہ تھا کہ کس نیت سے انور نے کپڑے منگوائے ہیں۔ انور بس میں سوار ہو گیا اور انجانی منزل کی جانب چل دیا۔ پشاور میں ایک ہفتہ مارا پھرا اور کہیں نوکری نہ ملی۔ ایک ہوٹل پر برتن دھوتا کھانا دے دیتے تھے۔ اچانک قدرت اس پر مہربان ہو گئی۔ ہوٹل پر ایک شخص کھانا کھانے آیا۔ صورت اس پر مہربان ہو گئی۔ شخص کھانا کھانے آیا، وہ صورت سے اچھا معلوم ہوا تو میرے بھائی نے اس سے کہا کہ مجھے نوکری کرنی ہے۔ پہلے تو اس نے بات سنی انسنی کر دی اور آگے بڑھ گیا، مگر انور نے پیچھا نہ چھوڑا۔ اس کے ساتھ چلتا رہا۔ آخر وہ بھی تنگ آ گیا اور سوال کیا، تو کہاں سے آیا ہے؟ انور نے اس کو اپنا پتہ بتا دیا۔ اس شخص کو کافی سامان لے کر دوسرے شہر جانا تھا۔ اس نے ساری داستان سن کر کہا، تمہاری کوئی ضمانت دے تو رکھ لوں گا۔ اس شہر میں میری ضمانت کون دے گا؟ ہاں، میرے شہر میں اپنے محلے والوں کا پتہ دے سکتا ہوں، ان سے میرے بارے میں پوچھ لو۔ اس بات پر خان صاحب مطمئن ہو گیا اور اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ انور کو ٹرک چلانے کی ٹریننگ دی اور وہ ٹرک چلانے لگا۔ انور مالک کو ہان چچا کہتا تھا۔ 9 ماہ بعد میرے بھائی نے پڑوس میں فون کر کے مجھے بتایا اور تسلی دی کہ پریشان مت ہو، میں یہاں ہان چچا کے پاس ہوں، کام کر رہا ہوں، کچھ کما لوں گا تو آ جاؤں گا۔ میں جو دن رات بھائی کے لیے تڑپ رہی تھی، اس کو فون آیا تو تسلی ہو گئی۔ ایک بار ہان کے ساتھ سامان لے کر دوسرے شہر جانا تھا۔ یہ شہر ہمارے شہر سے کچھ آگے تھا۔ انور نے مالک کو بتایا کہ ہم اپنے شہر سے گزریں گے۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، سامان پہنچا کر واپسی پر تمہارے شہر چلیں گے۔ واپسی پر ہان کے ساتھ انور آ گیا، لیکن وہ گھر نہیں آیا، بلکہ ہان کو ہمارے ہمراہ کلثوم خالہ کے گھر لے گیا۔ جب خالہ نے اسے دیکھا، دوڑ کر گلے لگا لیا اور خوب روئیں۔ ان کی بیٹیاں اور بیٹا بھی انور کو اچانک سامنے پا کر خوش ہوئے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ ان کو تمام رودات سنا کر انور نے ہان چاچا کا تعارف کرایا کہ اس مہربان انسان کی وجہ سے آج میں زندہ لوٹ کر آ گیا ہوں، ورنہ شاید فاقوں کی وجہ سے مر چکا ہوتا۔ اب ہان کو اصل حالات پتہ چلا۔ بڑا غصہ آیا کہ ماں باپ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ انور نے خالہ کو کچھ چیزیں دی کہ میری بہن کو بھجوا دے۔ خالہ آئیں اور بولی کہ تیرا بھائی آیا ہے، 2 گھڑی آ جا اور اس سے مل لے۔ ماں نے سنا تو آگ بگولا ہو گئی۔ خالہ پر بھی برہم ہو گئی، یہ کہیں نہ جائے گی، اگر اس نے قدم باہر نکالا تو واپس گھر نہ آنے دوں گی۔ خالہ نے فراست سے کام لیا، نرمی سے امی کی منت سماجت کی کہ تم اولاد والی ہو، ایسا نہ کرو، اس کو بھائی سے ملنے دو۔ بلا ہر مشکل سے اجازت دی اور میں کلثوم خالہ کے گھر آ کر بھائی سے ملی۔ بھائی کی صحت ٹھیک تھی، مگر تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی تھی۔ انور کو دیکھا تو دوڑ کر گلے لگ گئی۔ اتنے عرصے کے بعد ہم ملے تھے، آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس وقت لگتا تھا جیسے کائنات کی ہر شے ہماری بد نصیبی پر آنسو بہا رہی ہے۔ اس وقت ذہن میں ایک ہی سوال تھا، آج اگر ہماری ماں زندہ ہوتی تو کیا ہمارا ایسا حال ہوتا؟ دنیا میں ستیلی ماؤں کی 1000 داستانیں پڑھی اور سنی تھیں۔ واقعی ستیلی ماں اگر بڑی ہو تو وہ قیامت ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر ہم نے باتیں کی، پھر بڑا بھائی جانے لگا، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور صبر کی تلقین کی۔ پھر وہ خان صاحب کے ساتھ چلا گیا اور میں کافی دن اس کو یاد کر کے چپ کر کے آنسو بہاتی رہی۔ واپسی پر خان چاچا نے کہا کہ انور تم ٹرک چلانا۔ انور نے جواب دیا، بہن کی حالت ہنستا پا کر میرے حواس ٹھیک نہیں۔ مالک نے تسلی دی کہ مرد بنو، زندگی میں دکھ سکھ آتے رہتے ہیں، اپنے حواس مجتمع کرو۔ اس کے بعد خان چاچا کے دل میں میرے بھائی کے لیے اچھی جگہ بن گئی۔ وہ بیٹوں کی طرح اس کو چاہنے لگا اور اپنے گھر لے گیا، جہاں اپنی بیٹھک رہنے کی عطا کر دی۔ شروع میں ان کے گھر انور کا دل نہ لگا، مگر یہ شریف لوگ تھے۔ خان چاچا کی بیوی اپنے بچوں کی طرح میرے بھائی کا خیال رکھتی تھی۔ یہ لوگ انور کی دیانت اور شرافت کی وجہ سے خوش تھے۔ کسی طور اس کو کھونا یا خود سے جدا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ خان صاحب کے پاس یوں تو کافی دولت اور زمین تھی، مگر اس کی ایک قبیلے سے دشمنی چل رہی تھی۔ خان نے اپنا ٹرک بھائی کے حوالے کر دیا، تم چلاؤ اور کمائی جمع کرو تاکہ میں عزت سے تمہاری شادی کر سکوں۔ وہ انور سے بہت خوش تھا اور اس کی بھلائی کے لیے سوچتا رہتا تھا۔ 4 برس بعد انور کو میری یاد ستانے لگی۔ وہ ایک روز اکیلا ہی آ گیا۔ خالہ کلثوم کے در پر دستک دی۔ ان کی بیٹی انور کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، عزت سے گھر کے اندر لائی، اور جب انور نے خالہ کے بارے میں پوچھا تو رونے لگی، کیونکہ
کلثوم حالہ کو فوت ہوئے 1 سال ہو چکا تھا۔ انور نے مجھ سے ملنے کی کوشش کی مگر ماں نے کلثوم کے گھر جانے کی اجازت نہ دی۔ وہ بغیر ملے ہی چلا گیا۔ میں اپنے دروازے کی در سے اس کو جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ آنسو میرے گالوں پر بارش کے قطروں کی طرح گرتے رہے۔ ہان چاچا کو بتایا کہ ظالم ماں نے مجھ سے بہن کو ملنے ہی نہیں دیا، تو اس کو بھی دکھ ہوا۔ اس نے سوچ کر اپنی بیٹی کی شادی میرے بھائی سے کرا دی۔ ادھر ابو نے میری بھی شادی کر دی۔ یہ میری سوتیلی ماں کے ایما پر ہوئی تھی۔ ان کے خالہ زاد بھائی کے ساتھ جو نشہ کرتا تھا اور کماتا نہ تھا، تاہم مجھے گزارا کرنا تھا، کدھر جاتی۔ اب میرا خرچہ ابو دیتے تھے، کسی کو میرے حالات نہیں بتاتے تھے۔ اور کس کے ساتھ بیاہی ہے۔ شادی کے بعد انور دوبارہ مجھ سے ملنے آیا، لیکن میں کہاں سے ملتی۔ جب پتا چلا کہ میری شادی ہو گئی ہے تو وہ ابو کی دکان پر گیا تاکہ پوچھے کہ تم نے کہاں فرح کی شادی کی ہے۔ بھائی مجھ سے ملنا چاہتا تھا۔ ابو اسے راستے میں مل گئے۔ بھائی نے باپ کو سلام کیا تو انہوں نے جواب نہ دیا۔ انور والد صاحب سے بات کرنا چاہتا تھا مگر ابو نے بات نہ کی۔ تب بھیا نے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا، پوچھا کہ بتائیے آپ نے میری بہن کی شادی کس سے کی ہے اور فرح کہاں رہتی ہے؟ مجھے ان سوالوں کا جواب چاہیے۔ ابو بھی دن کے پکے تھے، منہ سے ایک لفظ نہ پھوٹے۔ مایوس ہو کر انور بوجھل قدموں سے لوٹ گیا اور یوں باپ بہن بھائی تینوں بچھڑ گئے۔ شادی ہوئے 6 برس کا عرصہ گزرا تھا کہ بھائی کا کچھ پتہ نہ تھا۔ میں 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ ادھر بھائی کو بھی اللہ نے 2 لڑکے عنایت کیے اور وہ پشاور چھوڑ کر پنڈی آ گیا۔ کیونکہ ہان کے دشمن دھمکاتے تھے، ہان چاچا بھی ساتھ آ گیا۔ اس نے پنڈی میں مکان خرید لیا، بھائی کو بس لے کر دی اور پھر ویگن لے لی۔ یوں کاروبار بڑھتا ہی رہا، وقت گزرتا گیا، میرے خاوند کا نشہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک کے نشے کی لت نے اس کو بستر پر لگا دیا۔ ایک دن وہ اسی حالت میں انتقال کر گیا۔ اب والد صاحب کو احساس ہوا کہ انہوں نے بیوی کے کہنے پر اس خالہ زاد بھائی کو داماد بنا کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ غریب تو میں پہلے ہی تھی، بیوہ بھی ہو گئی۔ والد جو مالی مدد کرتے وہ 3 بچوں کے لیے کافی نہ تھی۔ مجبوراً بڑے بیٹے کو ایک ورکشاپ پر ملازمت کرا دیا۔ وہ کمسن تھا، استاد کی سختیاں اور جھڑکیاں نہ سہ سکا۔ تبھی ایک دن ورکشاپ سے بھاگ کھڑا ہو گیا۔ رات کا وقت تھا، ڈر سے بڑا بیٹا گھر نہیں آ رہا تھا۔ بارش شروع ہو گئی، وہ سڑک کے کنارے کھڑا بھیگ رہا تھا۔ ایک ویگن اس کے قریب آ کر رکی اور لڑکا تیزی سے سڑک پار کر کے ویگن کے سامنے آ گیا۔ ڈرائیور نے کمال پھرتی سے ویگن روک لی، پھر مگر وہ چکرا گیا۔ ایک لمحے کی تاخیر سے بچہ پہیوں تلے آ جاتا۔ نیچے اترا اور لڑکے کو اٹھایا، نام پوچھا۔ اس نے کہا کہ میرا نام انور ہے۔ وہ رو رہا تھا۔ ویگن ڈرائیور اسے قریبی ہوٹل میں لے آیا۔ باتوں باتوں میں لڑکے نے اپنی ماں اور نانا کا نام بتایا تو ویگن ڈرائیور نے پوچھا کہ تمہارا نام انور کس نے رکھا؟ میری ماں نے، اس نے کہا، کیونکہ میرے ماموں کا نام بھی انور ہے اور وہ میری ماں سے جدا ہو گیا ہے۔ امی اس کی یاد میں دن رات روتی ہیں اور ان سے ملنے کی دعا کرتی رہتی ہیں۔ میری ماں ماموں انور کی دی ہوئی چیزوں کو دے کر زندہ ہیں۔ ہماری سوتیلی نانی نے ماں اور ماموں کو جدا کر دیا۔ یہ سن کر انور کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، کیونکہ وہ ویگن ڈرائیور میرا بھائی ہی تھا جس کی گاڑی کے سامنے میرا بیٹا انور آ گیا تھا۔ یوں اپنے بانجے کی وجہ سے میرا بچھڑا ہوا بھائی مجھ سے آن ملا۔ اسے اتنے عرصے بعد دیکھ کر میں روتی ہوئی گلے لگ گئی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا بیٹا اپنے ماموں کو گھر لایا ہے۔ دل کو سکون آ رہا تھا مگر آنسو رکتے نہ تھے۔ کچھ دن بعد انور مجھے اور میرے بچوں کو اپنے ساتھ پنڈی لے گیا اور ہم کو گھر لے کر دیا۔ کچھ دن بعد پتا چلا کہ ابو بیمار ہیں۔ میں نے پڑوس میں خالہ کلثوم کی بیٹی کو فون کیا۔ وہ سمجھانے لگی کہ تم لوگ واپس آ جاؤ، کیونکہ تمہارے ابو کی والد کی بیماری سے تمہاری ماں اور اس کے بچے کافی پریشان رہتے ہیں۔ ان کے حالات اب ٹھیک نہیں ہیں، دکان بھی بند پڑی ہے۔ لڑکیوں کا دل نرم ہوتا ہے۔ میں نے بھائی کو منا لیا کہ چل کر ابو کو دیکھ کر آتے ہیں۔ جب بھائی اور میں وہاں گئے تو امی بہت شرمندہ تھی اور والد واقعی قریب المرگ تھے۔ ان کے گھر میں کھانا بھی موجود نہ تھا۔ ہم پر جو بیتی، مگر ایسے وقت دل نے گوارا نہ کیا کہ اپنے باپ کو چھوڑ کر، لہٰذا ہم لوگ 1 ماہ وہاں رہے اور جب والد صاحب ٹھیک ہو گئے تو بھائی ان کو بھی ساتھ لے گئے۔ اپنے گھر کے قریب انہیں مکان لے کر دیا اور میں بھیا دونوں والد اور ان کے بچوں کی دیکھ بھال کر سکیں۔ وقت گزرتا گیا، والد بوڑھے ہو گئے، وہ فوت ہو گئے۔ انور بھائی کی رگوں میں شرافت کا خون تھا۔ انہوں نے گوارا نہ کیا کہ سوتیلی ماں اور ان کے بچوں کو بے آسرا کریں۔ انہوں نے چھوٹے بھائیوں کو روزگار مہیا کیا اور میرے لڑکوں کو بھی کہیں ڈرائیور کہیں کنڈکٹر لگوا دیا۔
تاکہ ہمارے گھر کا خرچہ چلتا رہے۔ میرے بچے بھی نہ پڑھ سکے اور میرے سوتیلے بھائی بھی میٹرک سے آگے نہ بڑھے۔ البتہ بھائی کے بچے اچھے سکولوں میں پڑھ کر زندگی کی دوڑ سے آگے نکل گئے۔ آج میں خوشحال زندگی بسر کر رہی ہوں تو اپنے بھائی کی وجہ سے۔ خدا ایسے نیک دل اور پیار کرنے والے بھائی ہر کسی کو دے، جس نے ہزار مشکلات سہ کر بھی بہن اور اپنے باپ کی اولاد کو نہ بلایا۔ آج ہم جو کچھ بھی ہیں انور بھائی کی وجہ سے ہیں۔ دن رات اپنے پیارے ماں جائے کی سلامتی اور ترقی روزگار کے لیے دعا کرتی ہوں۔ آئین فے راولپنڈی۔